آپ کی نظر پاک ہے، آپ کی قوت سماعت پاک ہے، آپ کی دھڑکنیں پاک ہیں، تو پھر ممکن ہی نہیں ہے کہ شیطان سر تک کا زور بھی لگائے اور اس کا کوئی بھی جال ہے آپ کے اوپر حملہ آور جو ہے وہ اثر کر سکے۔ تو شیطان سے محفوظ رہنے کا سب سے بہترین ہتھیار کیا ہے؟ آپ باوضو رہیں، اور اگر کسی کے اوپر اثر چل چکا ہے جادو کا، اثیر کا، تو وہ باوضو رہنا شروع کر دیں۔ اللہ کے فضل سے کسی بابے کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں، اس وضو کی برکت سے ہی وہ اس جادو کے سہر سے باہر آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا من بات قائلا بات فی شعاره ملک فلم یستيقظ الا قال الملك اللهم اغفر لعبدك فانه بات طاہرا۔ ایسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ اگر ہمارے لیے کوئی نیک بندہ دعا کر دے تو ہم دلی طور پہ بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اب مجھے امید ہے میرا کام ہو جائے گا، میری والدہ نے مجھے دعا دے دی ہے، میرے والد نے میرے لیے دعا کر دی ہے، فلاں نیک آدمی نے، فلاں بزرگ نے میری دعا کر دی ہے، میں پر امید ہو جاتا ہوں کہ اب میرا کام آسان ہو جائے گا، میرا کام اب جو ہے منزل تک پہنچ جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح ابن حبان کی روایت، کہ جو بندہ وضو کر کے اپنے بستر پہ لیٹتا ہے، جو بندہ وضو کر کے اپنے بستر پہ لیٹتا ہے، جیسے ہی اس کی آنکھ لگی ہے آسمان سے ایک فرشتہ اترا ہے، وہ ساری رات اس کے پاس بیٹھا رہا ہے اور اللہ کے حضور اس بندے کے لیے دعا کر رہا ہے، اللہم اغفر لعبدک، اللہ اس بندے کو معاف کر دے۔ عجیب کا کون سے فرشتے؟ عباد المکرمون، جن کے نیک ہونے کی، جن کے صالح ہونے کی گارنٹی عرش والا خود دے رہا ہے، جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے میری نافرمانی نہیں کرتے۔ اب وہ رحمت الہی کا فرشتہ اللہ کی طرف سے رحمت اور برکت لے کے اس گھر کے اندر اتر رہا ہے، اس گھر میں نازل ہو رہا ہے، جس گھر میں لیٹنے والا وضو کر کے اپنے بستر پہ لیٹا ہے، تو وہ صرف رحمتیں برکتیں نہیں لے کے آیا، بلکہ اس کے لیے کائنات کی سب سے عظیم دعا بخشش، مغفرت، جہنم سے آزادی کی اللہ کے حضور دعا کر رہا ہے، اللہ اس بندے کو معاف کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جب صحابہ نے پوچھا نا کہ رسول اللہ جسے شب قدر نصیب ہو جائے تو وہ اس کے اندر کیا دعا کرے؟ لیکن ہماری ترجیحات الگ ہیں، ہم رب سے مانگتے کیا ہیں؟ اللہ بڑا سا گھر دے دے، اللہ بڑی سی گاڑی دے دے، اللہ بڑی سی فیکٹری دے دے۔ لیکن دیکھیں نبی کائنات علیہ السلام کا مطمئن دنیا تو تھی نہیں، میرے نبی علیہ السلام کی نگاہوں میں اس دنیا کی حکر ایک مردہ جانور سے بڑھ کے نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام گزرے ہیں، ایک بکری کا مرا ہوا بچہ، نبی علیہ السلام صحابہ کو مخاطب ہوتے پوچھتے ہیں میرے ساتھیوں بتاؤ تم میں سے کون بندہ ہے جو ایک درہم کا یہ مرا ہوا بکری کا بچہ مجھ سے خرید لے؟ صحابہ نے کہا رسول اللہ یہ مرا ہوا، اس سے ہم نے کیا فائدہ اٹھانا ہے؟ یہ تو نصف درہم کا کوئی نہیں خریدے گا، آپ ایک درہم کی بات کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا کی حقیقت میری نگاہ میں اس مردہ جانور سے بڑھ کے نہیں ہے۔ لہٰذا نبی علیہ السلام نے صحابہ کی تربیت بھی یہ کی ہے کہ صحابہ بھی جب نبی علیہ السلام کے پاس آتے کہتے ہیں رسول اللہ دعا کر دیں، تو وہ یہ نہیں کہتے کاروبار کے لیے دعا کر دیں، اولاد کے لیے دعا کر دیں، ہاں نبی علیہ السلام خود دعا کر دیں کہ اللہ تمہاری اولاد میں برکت کر دے، اللہ تمہارے رزق میں برکت کر دے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن کسی صحابی نے آ کے یہ نہیں کہا، میرا صحابہ یہی کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے جہنم سے آزاد کر دے، اللہ مجھے جنت کا وارث بنا دے۔ تو نبی علیہ السلام سے پوچھا جا رہا ہے کہ رسول اللہ بتائیے اسے شب قدر مل جائے، خیر من الف شہر، جس کی عبادت 1000 مہینے کی بندگی سے بہتر، 83 سال مسلسل بندہ بندگی کرتا رہے تو اس سے بھی بہتر۔ پوچھا رسول اللہ اس میں کیا مانگے؟ تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ سے یہی دعا مانگے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو گویا کہ جس بندے کو اللہ معاف کر دے، جس بندے کی مغفرت عرش والا کر دے، اس سے بڑی اعزاز کی بات کوئی نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں انسان سونا ہے، سب سوتے ہیں، ہر زیرو چیز ہوتی ہے، ہر زیرو چیز ہوتی ہے،
سائنس نے اس چیز کو پروف کیا ہے۔ انسانوں کی بات کرتے ہیں، اب وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہے، ہر سونا ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے، لیکن آپ سنت رسول کے مطابق سوئیں، قبلہ کی طرف منہ کریں، دائیں کروٹ اپنا سیدھا ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھیں، باوضو ہو کے لیٹیں، ساری رات سونے پہ بھی ثواب اور رحمت الہی کے فرشتے آپ کے پاس بیٹھ کے آپ کی بخشش کی دعا فرماتے ہیں۔ اور دوسرے مقام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ وضو کر کے لیٹتا ہے اور جو سونے کی مصنون دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں وہ دعائیں پڑھ کے لیٹتا ہے، اب اگر اللہ نے اس کی روح کو اجازت نہیں دی جسم میں پلٹنے کی، یعنی کہ وہ فوت ہو جاتا ہے، اٹھتا نہیں، زندگی کا اختتام ہو گیا ہے، مر گیا ہے، تو نبی کائنات علیہ السلام فرما رہے ہیں اس کا خاتمہ بالایمان ہے۔ کتنی بڑی گارنٹی! نبی علیہ السلام خود بھی دعا فرماتے ہیں، صحابہ کی دعا یہ کرتے تھے، اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرما۔ کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، کیسا کل صاحب نے یہ فرمایا انما الاعمال بالنیات، اسی طرح کل صاحب نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، کہ انسان کا جو آخری عمل ہے جس پہ اس کی موت ہوئی ہے اسی عمل پہ اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے۔ تو لہذا گناہ کرتے وقت یہ بات ضرور سوچا کریں کہ اگر اس گناہ کی حالت میں موت آ گئی، اس لمحے موت آ گئی جس وقت ہم رحمان کو چھوڑ کے شیطان کو راضی کر رہے ہیں، اگر اس حالت میں موت آ گئی اور اسی حالت میں اللہ کے دربار میں پیش کیے گئے جب ساری کائنات دیکھ رہی ہے، تو جاتے جلال اس دن کی رسوائی سے پھر ہمیں کوئی بھی بچا سکتا ہے؟ پاکستان کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ خاتمہ بالایمان فرما، اور یہاں نبی علیہ السلام خاتمہ بالایمان کی گارنٹی دے رہے ہیں اس خوش نصیب بننے کے لیے جو قبلہ کی طرف منہ کر کے دائیں کروٹ پہ سنت رسول طریقے کے مطابق لیتا ہے، وضو کر کے لیتا ہے اور سونے کی دعائیں سونے کے اذکار پڑھ کے لیتا ہے، اور اگر فوت ہو جاتا ہے تو اس کا خاتمہ بالایمان ہے، اور اگر اللہ کی رحمت سے زندگی ملتی ہے اور وہ بیدار ہوتا ہے تو سارا دن اس کا خیر و برکت والا ہوگا، جو بھی کام کرے گا اس کام کے اندر اللہ کی رحمت اور برکت شامل حال ہوگی۔ ہمارے یہاں نہیں، لیکن ہم نے اٹھنا ہی 12-1 بجے ہوتا ہے، 12-1 بجے اٹھتے ہیں، نہ فجر کی پرواہ ہے، اور پھر اٹھ کے کیا کہتے ہیں جی دیکھیں جی وقت کی برکت ہی ختم ہو گئی، ابھی اٹھاؤں دیکھیں شام پڑنے والی، یہ سارا وقت میں نے سو کے گزار دیا۔ سنت طریقے کے مطابق کاروبار کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے، اپنا کاروبار شروع کریں، زمین پہ پھیل جائیں، اللہ کی رحمت کو تلاش کریں۔ یہ سنت طریقہ جو صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام نے سکھایا، جو صحابہ اس کے مطابق کاروبار کیا کرتے تھے، اور انہوں نے اپنے لیے ایک پیمانہ رکھا ہوا تھا کہ میرے ایک دن کے اتنے درہم اتنے دینار کافی ہیں، جب انہوں نے وہ کما لینے ہیں تو پھر انہوں نے واپس آ جانا ہے، سارا وقت اللہ کے نبی کے پاس گزارنا ہے، اس کے بعد ان کے پاس کوئی گاہک آ گیا ہے انہوں نے خود کہنا ہے کہ میرے بھائی کے پاس چلے جاؤ کیونکہ ابھی اس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی، میری ضرورت اللہ کے فضل سے پوری ہو چکی۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ اپنے بھائیوں کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں کہ اگر وہ 10 روپے کی چیز دے رہے ہیں کہتے ہیں اس کی کوالٹی اچھی نہیں ہے، اس کے پاس 2 کوالٹی ہے، اس کی چیز جو ہے معیاری نہیں ہے، 9 روپے کی مرچیں آپ لے لیں، یہ کیا ہے کہ ہم دوسروں کے رزق کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ملنا تو مقدر کا ہے۔ تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں خیر ہو، آپ کے کاموں میں خیر ہو، آپ کی تجارت میں، آپ کے کاروبار میں خیر ہو، تو پھر اگر آپ رات وضو کر کے سوئے ہیں اور صبح اللہ کے فضل سے بیدار ہوئے ہیں، سارا دن آپ کا اللہ کی رحمت اور برکت میں خیر والا ہو۔ دوسرا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسی مجالس، ایسی محفلیں جن میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو ایسی مجلسوں کو فرشتے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ اگر تھوڑا سا تجزیہ کیجیے گا ذرا ضرور کہ ہماری محفلیں ہمارے گھروں میں کیسی ہیں کہ ٹیلی ویژن پہ فلم لگائی ہے، ڈرامہ لگایا ہوا ہے، خود بھی بیٹھے ہیں، بیگم بھی ساتھ بیٹھی ہے، بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، بیٹے بیٹھے ہیں، پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں سارے اکٹھے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں اور دنیا کی بےہودہ ترین فحش ترین چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ تو ایسی مجالس، ایسی محفلوں پہ کیا اللہ کی رحمت ہوگی یا اللہ کا عذاب نازل ہوگا؟
ذرا سوچیں کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی نسل کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ ایسی مجالس، ایسی محفلیں، چاہے وہ مسجد میں ہے چاہے گھر میں ایسی محفل ہے، باپ اپنی اولاد کو سمجھا رہا ہے، دکان کے اوپر اپنے جو ہے ماتحتوں کو سمجھایا جا رہا ہے، جس محفل میں جس مجلس میں اللہ رب العزت کا ذکر ہو رہا ہے، تو میں ایسی محفلوں کو، ایسی مجلسوں کو فرشتے ڈھونڈ رہے ہیں، اور جس فرشتے کو پہلے ایسی محفل مل جاتی ہے وہ فرشتہ بلند آواز سے آوازیں لگاتا ہے، بقیہ فرشتوں کو بھی بلاتا ہے، تو آؤ یہ ہیں اللہ والے جنہیں ہم ڈھونڈ رہے تھے۔ فرشتے اپنے پروں کے ذریعے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور ایسی محفل کے اوپر، ایسی مجلس کے اوپر اللہ کی رحمت کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر فرشتے ان کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں، ان کے لیے بلندی درجات کی دعائیں کر رہے ہیں، ان کی مشکلات کو آسانی میں تبدیل ہونے کی رب کے سامنے التجائیں کر رہے ہیں۔ کون کر رہے ہیں؟ وہ فرشتے، عباد المکرمون، جو اللہ کے حقیقی نیک بندے ہیں، جن کی دعا کو اللہ رد نہیں کرے گا، کیونکہ انہیں بھیجنے والا کون ہے؟ جب اللہ خود بھیج رہا ہے اور پھر ایسے لوگوں کے لیے فرشتے دعا کر رہے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ اور صحیح بخاری کی ایک بہت ہی مزیدار شاندار حدیث کہ جب ایسی محفلوں کو اٹینڈ کرنے کے بعد فرشتے اللہ کے حضور جاتے ہیں تو اللہ چند سوال کرتے ہیں فرشتوں سے۔ پہلا سوال اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، فرشتوں وہ بندے جس محفل میں سے آئے وہ کس کا ذکر کر رہے تھے؟ کہا اللہ تیرا ذکر کر رہے تھے، سبحان اللہ پڑھ رہے تھے، الحمدللہ پڑھ رہے تھے، اللہ اکبر پڑھ رہے تھے، اللہ تیری بزرگیاں جو ہیں ان کی زبان کے اوپر تھی، تیری تسبیحات، تیری کبریائی کے کلمات ان کی زبان کے اوپر تھے، تیری بڑائی کے ترانے ان کی زبان کے اوپر تھے۔ اللہ پھر دوسرا سوال کرتے ہیں، فرشتوں کیا ان لوگوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے بتاتے ہیں اللہ نہیں، انہوں نے دیکھا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ مجھے دیکھ لیں، کہا یا اللہ پھر ان کی زبان پہ کبھی تیرا ذکر جو ہے وہ ختم نہ ہو۔ بن دیکھے اللہ تیری تسبیحات بیان کر رہے ہیں، بن دیکھے اللہ تم سے ڈر رہے ہیں، اللہ اگر تجھے دیکھ لیں تو پھر ایک لمحہ بھی ضائع، ہمیشہ ان کی زبان پہ سبحان اللہ ہو، الحمدللہ ہو، اللہ اکبر ہو۔ لیکن یہ وہ کلمات ہیں جن کے ذریعے وہ جنت جو کلمہ شہادت کے اقرار کے بعد میرے اور آپ کے لیے الاٹ کی گئی ہے، اس جنت میں باغات کیسے بننے ہیں؟ ذکر الہی سے بننے ہیں۔ جنت کی تیاری ہو رہی ہے، اور دنیا میں فائدہ کیا ہے کہ رحمت کے فرشتے آ کے اپنے پروں کے ذریعے ڈھانپ رہے ہیں ایسی محفلوں کو، ایسی مجلسوں کو۔ اور سب سے بڑا دنیاوی فائدہ، اللہ کے مقرب ترین مخلوق، اللہ کے نیک و صالح فرشتے ایسی محفل اور مجلس والوں کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سوال کرتے ہیں، اے فرشتوں بتاؤ وہ میرے فرشتے جو مخلوق تھی جس محفل سے تم ہو کے آئے ہو وہ کس سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ اتقم من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہ ہمیں جہنم سے پاک کر دے۔ وہ جہنم سے ڈر رہے ہیں اور تم سے دعا کر رہے ہیں اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے۔ اللہ پوچھتے ہیں فرشتوں بتاؤ کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے؟ وہ جہنم جس کی آگ اتنی شدید ہے، جس کا ایندھن وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے، اسے کئی سو سال تک بھڑکایا گیا ہے اور گرم کیا گیا ہے، جس کے اندر اتنے سخت اور شدید عذاب ہیں کہ اس کا بعض حصہ بعض کو کھائی جا رہا ہے، اور اس کے اندر اتنے بدبودار کھانے ہیں جہنمیوں کے لیے، کھولتا ہوا پانی اور جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والی پیپ ان کی خوراک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہے ہیں فرشتوں بتاؤ کہ میری مخلوق نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے بتاتے ہیں اللہ نہیں دیکھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں اگر وہ میری جہنم کو دیکھ لیں تو فرشتے کہتے ہیں اللہ پھر کبھی ان کی آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہ لیں۔ نبی کائنات علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا تھا کیا لوگوں اگر اس حقیقت کو تم جان لو جس حقیقت کو میں جانتا ہوں، کیونکہ جہنم نبی کائنات علیہ السلام کو معراج کے موقع پہ دکھائی گئی تھی، تو اگر اسلام فرماتے ہیں اگر وہ حقیقت جو میں جانتا ہوں تم جان لو
تمہارے چہروں سے ہنسیاں ختم ہو جائیں اور تم ہمیشہ رونا شروع کر دو، تم دنیا والوں کو چھوڑ کے جنگلوں میں نکل جاؤ اور بس اپنے رب کو راضی کرنے کی جستجو میں لگ جاؤ۔ اگلا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں، کیا فرشتوں بتاؤ مجھ سے مانگ کیا رہے تھے؟ کس چیز کا مطالبہ کر رہے تھے؟ ان کا سوال کیا تھا؟ فرشتے بتاتے ہیں اللہ وہ تجھ سے جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اللہم انی اسألک الجنہ، اللہ تجھ سے جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں فرشتوں کہ انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے، وہ جنت جس کے متعلق نبی کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جنت اتنی عالی شان ہے کہ آپ جتنی مرضی سوچ کے گھوڑے چلا لیں آپ کی سوچ اس جنت کا تصور بھی کر سکتی؟ کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے جس نے جنت کو دیکھا ہو، کوئی قوت سماعت ایسی نہیں ہے اس جیسی عالی شان جنت کو سنا ہو، لہٰذا اس کے پھلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی خوشبو اور اتنے ذائقے رکھ دیے ہیں کہ دیکھنے میں ایسا ہی ہے جیسے دنیا میں کھایا ہے، لیکن ایک ایک پھل کے اندر 100 ذائقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرے۔ اور پھر ایسا نہیں ہے کہ اگر میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آج کو پھل کھاؤں تو مجھے گرمیوں کا انتظار کرنا پڑے گا۔ کہ گرمیوں میں یہ ہوتا ہے کہ آج میرا دل کر رہا ہے تو میں انتظار کروں کہ سردی میں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ما تشتہی انفسکم، اللہ نے وہ جنت اپنے نیک لوگ بندوں کے لیے ایسی تیار کر رکھی ہے، آپ کا جس چیز کو جب دل چاہے گا اسی وقت آپ کے سامنے حاضر کر دیا ہے۔ تو میرا اللہ فرشتوں سے پوچھ رہا ہے کہ میرے فرشتوں بتاؤ وہ بندے جاؤ میرا ذکر کر رہے تھے، جن کی مجلس تم نے ابھی اٹینڈ کر کے میرے پاس آئے ہو، وہ جنت کا سوال کر رہے تھے، ابھی انہوں نے دیکھی نہیں، اگر وہ دیکھ لیں پھر ان کا سوال کیسا ہو؟ کہا یا اللہ اگر انہوں نے جنت کو دیکھا ہو تو پھر ان کا کوئی مطالبہ باقی نہ رہے، تو اسے بس جنت کا ہی سوال کرتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرشتوں ان کے لیے مغفرت کی دعا کر کے آئے ہو، ان کے لیے بخشش کی دعا کر کے آئے ہو، پھر گواہ رہو میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ وہ لوگ جو میری تسبیحات پڑھ رہے تھے، میرا ذکر کر رہے تھے، اتنی پیاری مجلس اور محفل میں وہ براجمان تھے، تو فرشتوں گواہ رہو میں نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ تو جاتے جی وقار یہ دعا فرشتے کے لیے کر رہے ہیں جن کی مجلسیں پاک ہیں، جن کی محفلیں پاک ہیں، جن کی بیٹھیں پاک ہیں، جو اپنی مجلسوں میں ذکر الہی کرتے ہیں، فکر آخرت کے اوپر باتیں کرتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ میرا اللہ ایسا بصیر ہے اس جیسا دیکھنے والا کوئی نہیں، میرا اللہ ایسا سمیع ہے اس جیسا سننے والا کوئی نہیں، میرا اللہ ایسا خبیر ہے اس جیسا باخبر کوئی نہیں، میرا اللہ ایسا علیم ہے اس جیسا علیم کوئی نہیں۔ لہذا اپنے وقتوں کو برباد نہ کریں۔ اگر آپ تنہائی میں ہیں میرا اللہ پھر بھی دیکھ رہا ہے، آپ اجتماع کے اندر ہیں میرا اللہ پھر بھی دیکھ رہا ہے، آپ دن کے اجالوں میں ہیں میرا اللہ پھر بھی دیکھ رہا ہے، آپ تنہائیوں میں اندھیروں میں ہیں میرا اللہ پھر بھی دیکھ رہا ہے۔ لہذا اگر میری زبان پہ رب کی تسبیحات ہیں، میری محفل میں اللہ کی کبریائی کی کلمات ہیں، تو پھر نہ صرف مجھے ثواب ملے گا بلکہ اللہ کے نورانی اور رحمت والے نیکوکار فرشتے میرے لیے بخشش کی دعا رب کے حضور کر رہے ہیں۔ لہذا یہ دو اعمال، پہلا رات سونے سے پہلے وضو کرنا اور دوسرا اپنی محفلوں میں ذکر الہی کرنا، اللہ کی تسبیحات اللہ کی کبریائی کی کلمات ادا کرنا۔ میں یہ دو کلمات دو کام ایسے ہیں جن کے اوپر اللہ کی رحمت کے فرشتے فوراً نازل ہوتے ہیں، اور پھر ایسے خوش نصیب لوگوں کے لیے رب کی حضور دعا کرتے ہیں اللہ ان سب کو معاف کر دو۔ تو معافی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اگر چاہیے پھر اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں